کرام، میرے بھائیوں، معزز علماء کرام، بہت مبارکباد آپ احباب کو کہ آج آپ کے اس مسجد شریف میں 29 رمضان المبارک کو ختم قرآن پاک بہت ہی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ختم شریف ہوا، اور خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے قرآن پاک کو سماعت کیا اور قاری صاحب محترم نے آپ کو قرآن مقدس سنایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، اور ماہ رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ابلیس کو قید کر دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے، انسان کا دل گم ہو جاتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور سارا دن بے شک اس کے سامنے نعمتیں پڑی ہوں لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں روزے سے تو روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، برے کاموں سے انسان باز رہتا ہے، غیبت سے باز رہتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، روزے کی صورت میں کسی کا حق نہیں مارتا۔ تو ایکچولی روزہ ہے ہی انسان کی تربیت کے لیے کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، وہ ہر برائی کی طرف اگر دیکھتا ہے تو فوراً رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو روزے سے۔ تو اسی طرح اگر انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر راضی ہو جائے گا تو اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن کتنی بدنصیبی ہے کہ وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ذخیرہ دوزی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود وہ انسانیت کے دشمن بن کے ایسے زہر ملا رہے ہیں، دودھ ہے تو اس میں ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہے، اور مہنگائی رمضان شریف میں عام دنوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، جس کے قول و فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہم کس گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں؟ دنیا میں ہمارا شاید آخری نمبر ہے، بددیانتی، کرپشن، لوٹ مار، ظلم، جبر، استحصال، یہ سارا کچھ دیکھنا ہو تو آج ہم مسلمانوں میں یہ نظر آئے گا۔ لیکن مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور آج جب ہم کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، اور یہ ہم عہد کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں تیرے لیے دعا گو ہوں، میں تیرے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تو محفوظ رہے گا، تیری عزت محفوظ رہے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے ہمیں دین بنا کرنا ہے، جس سے ہم اسلام روکتا ہے۔ آج اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے قول اور فعل کے تضاد ختم کرنے اور صحیح معنوں میں ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں تو آج معاشرے کا جو ہمارا یہ سارا فتنہ و فساد ہے، یہ معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیں امت مسلمہ جس کرم سے گزر رہی ہے، جس
پریشانی سے گزر رہی ہے، جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر رہی ہے، ہمارے دل خون کیا آنسو ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ادھر رمضان شریف میں تمام رحمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، افطار کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ لیکن جب ہم فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس ادویات نہیں ہیں، ہسپتالوں کو مسمار کر دیا گیا اور ہزاروں بے گناہ فلسطین معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی ماں اور بہنوں کو قتل کر دیا گیا، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ اور بالخصوص عالم اسلام کے حکمران خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگوں کا یہ اصول نہیں ہے، جب کسی ملک میں کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے دشمن کی فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ اپنے دشمن کے افواج کے ذخائر کو ختم کرتا ہے، وہ ان کی تنصیبات کو ہٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسی جنگ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، اور نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ 200 سے زائد مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے، 40 سے زائد ہسپتال شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی عالمی ضمیر بے ضمیروں کے قبضے میں ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ ایک ملالہ کو گولی لگتی ہے تو پوری دنیا میں کوہرام مچاتا ہے، اور وہاں پر روزانہ سینکڑوں کے حساب سے لاشیں اٹھتے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی مصنوعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنے کی فکر ہی نہیں رکھتے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے حکمران جس طرح بے ضمیر ہو چکے ہیں، جس طرح مردہ ضمیری کا شکار ہو چکے ہیں، اور جس طرح امریکہ کی غلامی کا طوق گلے میں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، وگرنہ یقین کیجئے کہ جو ہمارے عمل ہے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ تو فلسطین ہے اور فلسطین کا معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ میرے بھائیو، فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، وہ قبلہ اول کی آزادی کا معاملہ ہے، وہ قبلہ اول کی حفاظت کا معاملہ ہے، وہ قبلہ اول کی عزت و توقیر کا معاملہ ہے، وہ قبلہ اول جس کی طرف کائنات کے والی نے اپنے رخ زیبا کر کے 17 ماہ سے زائد نمازیں ادا کی، اور وہ قبلہ اول جس میں 1,24,000 پیغمبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جلوہ گر ہوئے اور کائنات کے والی تشریف لے کے گئے اور سب نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ وہ تو ہمارا قبلہ ہے، اگر ہم اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں زندہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رمضان اور پھر عید ہم تو خوشیاں منائیں گے، اپنے بچوں میں بیٹھ کے طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ وہ بھی انبیاء کرام کی اولادیں ہیں اور ان کا صبر دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، وہ تو ساری تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، اور ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہم جب سوچتے ہیں کہ کربلا کا کیسا واقعہ تھا کہ جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور مسلمان خاموش تھے، اور جب ہم سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہوں گے جن کو پتہ بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازش اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، پانی بند کیا گیا ہے، اور ابلیسی اور شیطانی قوتیں اور یزیدی قوتیں کار فرمائے اور ان کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اور مسلمان خاموش تھے۔ اور آج وہ منظر ہمیں فلسطین میں نظر آ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی اولادیں ہیں، ان معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور ان کے جسموں کو چھلی کر دیا گیا ہے۔ پورا فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، 66 لاکھ مسلمانوں کی آرمی ہے، 2.25 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن یہ سارے مل کر بھی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے، اور سارے کے سارے امریکہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں سجائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، اس وقت تک مسلمانوں کا رشتہ، مسلمانوں کا ناطہ مسجد اقصیٰ سے جڑا رہے گا۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سعادت عطا کی کہ ہم نے قرآن مقدس کو سنا ہے، رمضان شریف میں تراویح میں قرآن پاک کو سنا ہے، جس کے لیے انسان وضو کرتا ہے، جس کو چومتا ہے، جس کی تلاوت شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک ایک مکمل اور اکمل ضابطہ حیات ہے، اور جو قاری قرآن اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر کتنی رحمت ہوتی ہے کہ وہی قاری قرآن جب میدان محشر میں قیامت کے روز اس قاری صاحبان کے والدین کے سر پہ اللہ تعالیٰ سونے کے تاج پہنائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ عزت و توقیر والے کون لوگ ہیں، پوچھیں گے کہ یہ عظمت والے کون لوگ ہیں تو بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا عزت اور کتنا وقار عطا کیا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، پھر اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزت عطا کرتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی عذاب بخشے گا کہ 7 لوگ ایسے جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہی قاری قرآن جو ہے جس کے سینے میں اللہ کی پاک کلام محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ شرف عطا کرے گا کہ وہ ان گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن کے صدقے ان گناہ گاروں کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک سنا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی قرآن پاک جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہی ایک نظام ہے، یہی اکمل نظام ہے، یہی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر جس کو پڑھنے کا اتنا اجر ہے کہ جب پڑھ کے کسی گناہگار کو بخشا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا کر دیتا ہے، قرآن کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا نظام اگر پاکستان میں رائج ہو جائے، اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اگر اللہ کے پاک قرآن کا نظام نافذ ہو جائے تو پھر یقین کیجئے کہ پاکستان میں یہ ہماری زمین سونا اگلے گی۔ یہ پاکستان میں یہ جو افراتفری ہے، یہ جو لا قانونیت ہے، یہ جو ظلم اور جبر ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے اور یہ جو خون ریزیاں اور اغوا کاریاں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری بند ہو جائے گی۔ اور آج اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوتا تو پاکستان سے لشکر نکلتے جو جا کے اسرائیلی قوتوں کو نیست و نابود کر دیتے اور بیت المقدس کی حفاظت کرتے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرواتے۔ آج اگر جہاد کا اعلان نہیں ہے تو اس لیے ہے کہ آج کوئی امیر المومنین نہیں ہے، آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حق اور سچا حکمران نہیں ہے، آج کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار نہیں ہے، آج کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جانثار حکمران نہیں ہے، آج کوئی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت رکھنے والا کوئی حکمران نہیں ہے، اور آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت والا کوئی حکمران نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی حکمران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حکمران تھے اگر آج ان کی جھلک پاکستان میں نظر آ جائے تو یقین کیجئے کہ پاکستان نہ صرف ایک فلاحی اسٹیٹ بنے گا بلکہ عالم اسلام کی قیادت بھی کرے گا، اور جہاں بھی کہیں ظلم ہوگا، جبر ہوگا، انشاءاللہ پاکستان وہاں پر پہنچے گا اور اپنے بڑے بھائی کا رول ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس قرآن کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور جو آج یہ غالباً آخری یہ رات ہے رمضان شریف کی، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری روزہ ہو کل کا، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے اس مسجد مدرسے کو آباد فرمائے، اور جو احباب اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور محسن اہل سنت سنیوں کے دلوں کی دھڑکن جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال صاحب جو کہ علیم ہے اللہ رب العزت، ان کو تندرستی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تعبیر صحت و سلامتی کے ساتھ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے، اور جس طرح وہ مساجد کی مدارس کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس
اور پاک مہینے کے صدقے، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی ماہ سیام کے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو محروم رہ سکے اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ماہ رمضان کی عزت و تقدیر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے حضرت صاحب کے علم میں عمل میں خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ پاکستان کو استحکام اور ترقی نصیب فرمائے، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، سربلندیاں اور سرفرازیاں فرمائے، اور جو بھی احباب یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ان تمام کے والدین کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔